جی دوست، ایک تھا رشید جو بہت لفظنگ وغیرہ مذاق وغیرہ کرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، ادھر ادھر ہنسی مذاق، کسی کو ٹانگ مار کے گرا دینا۔ جو رشید تھا وہ لوگوں کو ہنساتا تھا اور دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا تھا اپنے دوستوں کو کہ وہ اس کے اوپر ہنس رہے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لوڈو کھیل رہا تھا تو اچانک اس کو کال آتی ہے کہ رشید، تمہاری وائف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ بائی دا وے اٹ از اے ٹرو اسٹوری۔ تو اس کو کال آتی ہے کہ رشید، تمہاری وائف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ اس کو ہلکا لیتا ہے، ایزی وے میں لیتا ہے، دوبارہ تاش کھیلنا اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ لیکن اچانک اس کو تھوڑی دیر بعد گھر سے اگین کال آتی ہے کہ تمہاری وائف کی طبیعت ویری سیریس ہے، تو تم آ جاؤ، اور جو کہہ رہے ہیں جو آپریشن ہے وہ اسٹارٹ ہونے لگا ہے، تو آپریشن ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ وہ وہاں سے گیٹ اپ اینڈ اسٹارٹ واکنگ، وہ چلنا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ راستے میں اس کو ایک فقیر ملتا ہے، ہی واز بلائنڈ، وہ ایک اندھا فقیر تھا۔ اس سے اس کو کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو۔ تو جو رشید ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو ٹانگ مارتا ہے اور گرا دیتا ہے وہاں پہ۔ تو جو اندھا فقیر تھا وہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اپنے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے تو وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو بیوی ہے اس کا بہت کمپلیکیٹڈ آپریشن ہوا ہے، اور وہ اب ٹھیک ہے، لیکن اس کے ہاں بیٹا پروڈیوس ہوا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ڈاکٹر اچانک اسے یہ خبر دیتے ہیں کہ یہ بلائنڈ ہے، اس کو وہ اندھا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو پھر اس کو اس ٹائم پہ پتہ چلتا ہے، تو وہ اس کے اوپر ایسا تھا جیسے کوئی پہاڑ گر گیا ہو۔ پھر اچانک سے وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کو ایسے جو فقیر ہے اس کو دھکا دیا تھا، اللہ نے میری آزمائش ہے۔ لیکن وہ جو اپنا بیٹا ہے اس نے اس کا نام سلیم رکھا، وہ سلیم سے بہت زیادہ نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو سلیم ہے وہ ایک اندھا لڑکا ہے وہ، لیکن جو اس کی ماں وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ خیر اسٹوری آگے چلتی ہے، تو جو اس کی ماں ہے وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 2 اور بیٹوں سے نوازا۔ وہ ان دونوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا رشید، لیکن وہ اپنا جو بیٹا تھا اس سے پیار نہیں کرتا تھا۔ اس کی زندگی معمول کے مطابق جیسے چل رہی تھی وہ چل رہی تھی، جیسے وہ گزار رہا تھا۔ لیکن اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے جو بیٹا ہے وہ اس کے اپنے بابا کے پاس آتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ بابا مسجد میں چلے۔ تو خیر جو اس کی وائف تھی وہ بہت مجھ کے پرہیزگار تھی، اس نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا، لیکن اس بات کا رشید کو نہیں پتہ تھا۔ پھر اچانک سے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ آپ کو مسجد کا رستہ پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے مسجد کا رستہ پتہ ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوتا ہے رشید کے، سلیم تو اندھا ہے لیکن اس کو مسجد کا رستہ کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ اس کا بازو پکڑتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، اور سلیم اپنے بابا رشید کو مسجد تک لے جاتا ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے، یہ اندھا ہے لیکن اس کو مسجد کا رستہ کیسے پتہ ہے؟ پھر وہ وہاں پہ جاتا ہے تو اپنے بابا سے کہتا ہے رشید سے کہ ایک نا قرآن پاک لے آئے ہیں۔ وہ قرآن پاک لے کے آتا ہے تو وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کو تو اندھے، آپ کو تو نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا بابا آپ سورۃ القاف کھولیں۔ اس کے بابا نے سورۃ القاف کھولی، اور وہ اس نے سورۃ القاف کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تو وہ اتنا حیران ہوتا ہے یہ تو اندھا ہے، اس کو سورۃ القاف کیسے آتی ہے؟ پھر وہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ اندھا تو میں تھا، اندھا یہ بیٹا نہیں تھا، اندھا تو میں تھا جو جس کے گھر کے پاس مسجد تھی، لیکن اس کو گھر کی مسجد کا رستہ نہیں پتہ تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اندھا تو میں تھا جو مجھے قرآن پاک پڑھنا آتا تھا، لیکن میں نے کبھی قرآن پاک نہیں کھولا۔ اس نے اپنے سارے گناہوں کی وہاں پہ توبہ کی، استغفار کی، اور گھر واپس آیا، اور اس نے سلیم کا بہت اچھا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ سلیم سے محبت کرنے لگ گیا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو آؤٹ آف سٹی جانا پڑا، آؤٹ آف کنٹری جانا پڑا۔ تو وہ وہاں پہ چلا گیا میٹنگ کے سلسلے میں، وہ وہاں پہ گیا۔ تو جب وہ کال پہ بھی سلیم کے بارے میں پوچھتا رہتا، لیکن جب وہ گھر آیا تو سب بچے اس کے پاس آئے، اور وہ اس نے کہا کہ سلیم کہاں ہے؟ تو سارے چپ تھے۔ تو اچانک ہی اس کا ایک بیٹا بولا بابا وہ تو جنت میں چلا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ بابا وہ جنت میں چلا گیا؟ پھر اس نے نا اس ٹائم پہ بڑا حیران ہوا، اور اپنی وائف سے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا اس بات کا کہ وہ جنت میں چلا گیا۔ پھر اس کی وائف کہتی کہ آپ اس ٹائم میٹنگ میں تھے اور ہم نے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اسے ایک دن بخار ہوا تھا، ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ہم پھر اس کو وہیں پہ چھوڑ آئے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلا گیا۔ تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، استغفار کی، اور پھر کہنے لگا اللہ تعالیٰ یہ تمہاری میری طرف آزمائی تھی جس کو میں نے بہت نفرت کی، لیکن جب اس کا کام
کمپلیٹ ہو گیا، تم نے اپنی دی ہوئی نعمت دوبارہ مجھ سے واپس لے لی۔ جب اس کا کام کمپلیٹ ہو گیا تو وہ سلیم وہی بچہ ہے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، سلیم وہی آزمائش ہے جس کو ہم زحمت کہتے ہیں۔ سلیم زحمت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی بچوں کے لیے، بچوں کے طور پہ جو اکثر ماں باپ کے پاس ایسے بچے آ جاتے ہیں وہ اس کو زحمت کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ زحمت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف آزمائش ہے۔ تو اگر کوئی ایسا حادثہ آپ کے ساتھ ہو گیا تو سلیم وہی بچہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک آزمائش کے طور پہ بھیجا ہوگا، تو اس سے کبھی بھی نفرت نہیں کیجیے گا۔